اور اس وقت کے روح پرور منظر کو یاد کر کے تمام صحابہ کرام کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ ہر کسی کی ہچکی بند گئی تھی۔ اذان کے بعد جماعت سے نماز ہوئی۔ اس طرح دور صحابہ میں اس مقدس دھرتی پر یہ پہلی نماز تھی جہاں کچھ لمحہ پہلے کوڑا کرکٹ اور کچرے کے تعفن سے ناک پھٹ رہی تھی، اب وہاں رحمت و نور کی بارش کے ساتھ جنتی خوشبوؤں سے عشق و عرفان کی نئی بستی بس رہی تھی۔ دور فاروقی ہی میں بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمر بن عاص نے مصر کو بھی فتح کر لیا۔ اس طرح اسلامی سلطنت ایران سے لے کر موجودہ لیبیا تک پہنچ گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر پتھروں کو پھوڑتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک شام، فارس اور یمن کی بشارت دی گئی تھی۔ آج وہ بشارت دور فاروقی میں دنیا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ روم کی جنگ میں حالات کچھ ایسے بن گئے کہ امیر المومنین نے سپہ سالاری کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی خبر جب حضرت علی کو ہوئی تو آپ نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ اس موقع پر حضرت علی نے جس طرح آپ سے گفتگو کی وہ حضرت عمر سے آپ کی محبت کی ایسی تفسیر ہے جس کی مہک سے ایک مومن کی مشام میں جان صدیوں مہکتی رہے گی۔ آپ کسی جاہ و جلال کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، غور کریں، آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ مسلمانوں کو اس جماعت کو عزت دینے اور ان کی کمزوریوں کو چھپانے کا محافظ ہے۔ اس سے انہیں اس حالات میں مدد دی جبکہ وہ قلت تعداد کی وجہ سے فتح نہیں پا سکتے تھے۔ اس وقت اس نے ان کی حفاظت کی جب وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اللہ اب بھی زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ دشمن کے سامنے خود جائیں گے اور ان کا مقابلہ کرتے وقت درجہ شہادت پر اگر فائز ہو گئے تو مسلمانوں کو ان کے آخری مرکز تک کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اب آپ کے بعد کون ہوگا جو مسلمانوں کا مرجع بنے؟ لہٰذا آپ اپنی جگہ کسی تجربہ کار شخص کا انتخاب فرمائیں اور اس کے ساتھ ماہرین اور خیر خواہ لوگوں کو شامل کیجیے تاکہ اللہ ان کو غلبہ دے، کیوں نہ کہ آپ کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اور شکل سامنے آئے تو آپ کی ذات مسلمانوں کے لیے مرجع بن جائے گی اور ان کی پناہ گاہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے پوری مملکت کو کئی صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کر کے جگہ جگہ افسر متعین فرما دیا تھا۔ زرعی پیداوار میں اضافہ کے لیے زمین کی پیمائش کروا کر پانی کی فراوانی کے لیے متعدد جگہ نہروں کے ذریعے آبپاشی کا انتظام فرمایا۔ آپ ہی کے دور میں مستقل خزانہ کی بنیاد پڑی اور پھر متعدد صوبوں اور ضلعوں میں اس کی شاخوں کا قیام ہوا۔